اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکتوں والی ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، الذی خلق الموت والحیات، اور اس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا، اور کس لیے پیدا فرمایا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے عمل کے اعتبار سے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی سب پر غالب اور بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ انسانوں کے لیے زندگی اور موت کا جو سلسلہ پیدا فرمایا ہے، اس کا سبب اور اس کی وجہ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو 29ویں پارے کے شروع میں ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے المانعۃ من عذاب القبر، کہ اس کی تلاوت انسان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے، المنجیۃ من عذاب القبر، عذاب قبر سے نجات دینے والی صورت ہے یہ۔ اس صورت کے موضوعات میں سے سب سے پہلا موضوع یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار بیان فرمایا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قدیر ہے، اس کی قدرت، اس کا غلبہ ہر چیز پر واضح اور موجود ہے، وہ جب چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے زندگی لے لیتا ہے، دنیا لاکھ کوشش کر لے، ساری دنیا مخالف ہو جائے اور کسی انسان کی یا کسی اور چیز کی زندگی چھیننے کے پیچھے پڑ جائے، لیکن اللہ اگر اسے زندگی دینا چاہتا ہے تو کوئی اس سے زندگی لے نہیں سکتا، اور دنیا کے سارے انسان مل کر سر توڑ کوششیں کر لیں، کسی انسان کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا پورا زور لگا لیں، لیکن اللہ اس کی موت کا فیصلہ کیے بیٹھا ہے، اللہ نے اس کی موت کا فیصلہ کر لیا ہے، تو پھر کوئی اسے زندگی دے نہیں سکتا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ زندگی اور موت کے فیصلے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اور یہ زندگی اور موت اللہ رب العالمین نے بنائی کس لیے ہے؟ لیبلوکم، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، زندگی بھی ایک امتحان ہے، موت بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو زندگی دے کے بھی امتحان لیتے ہیں، اور انسانوں کے سامنے موت رکھ کے بھی اللہ امتحان لیتے ہیں کہ زندگی دی بندے کو، یہ میرا بندہ دنیا کے اندر جا کے میری نعمتیں استعمال کر کے، میرا دیا ہوا کھا کے پی کے پہن کے اور طرح طرح کی نعمتیں یہ استعمال کر کے، یہ میرا بندہ یہ میرے حکموں کے بارے میں، میرے فرامین کے بارے میں کیا رویہ اپناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے مقام پر سورہ کہف کے اندر انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ جو کچھ بھی زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا، لنبلوہم، یہاں پھر فرمایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، پھر وہی بات دہرا دی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر کہ کون زیادہ اچھا عمل پیش کرتا ہے، کون حسن عمل میں آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ زندگی اور موت، اس کا سبب اور اس کا مقصد اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے یہ رکھا ہے کہ انسانوں یہ تمہارے لیے امتحان ہے، اور اس امتحان میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر عمل
پیش کرنا ہے. اور عمل بھی کون سا؟ احسن عملا. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو دل میں آئے، جیسے جی میں آئے وہ کر دینا ہے. جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے نا، جیسے مرضی کرو. نماز ہی پڑھنی ہے نا بھی، جیسے مرضی پڑھ لو. سارے ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے. کوئی اللہ کی عبادت کسی انداز میں کر رہا ہے، کوئی کسی انداز میں کر رہا ہے، جیسے مرضی کر لو. یہ فلسفی غلط ہے. احسن عملا، عبادت کو اللہ نے انسانوں کے اس دنیا میں آنے کا مقصد بتایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا کہ عبادت کا طریقہ بھی میں خود بتاؤں گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ، یہ کتابیں، یہ صحیفے، یہ آسمان سے اللہ نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابیں، یہ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا ایک طویل سلسلہ، یہ اپنا ہدایت کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہی تو شروع فرمایا تھا. تو اس میں میری من مرضی نہیں چلے گی کہ جس طرح میرے دل میں آئے میں اللہ کی عبادت کر لوں، جس طرح مجھے اچھا لگے میں اللہ کی عبادت کر لوں. عبادت تو اللہ ہی کرنی ہے نا جی، عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، لیکن طریقہ وہی اختیار کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے. تو حسن عمل تب بنے گا، ایہم احسن عملا، یہ تب بنے گا جب طریقہ کار اللہ رب العالمین کا سکھلایا ہوا، سمجھایا ہوا، جو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے قوموں کو، امتوں کو پہنچایا. اور پھر جب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو ان پر شریعت، ان پر دین، ان پر اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، جس میں ہر چیز کو کھول کھول کے بیان فرمایا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری لگا دی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے یہ ذکر، یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرے. جن کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ بنا دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دے دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. وہ جمعے جو دے دیں اسے تم نے لے لینا ہے، اور جس سے تمہیں وہ روک دیں اس سے تم نے رک جانا ہے. جن کے بارے میں رب کے قرآن نے یہ کہہ دیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے نبی جب بھی بولتے ہیں تو وحی کی روشنی میں بولتے ہیں، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. تو اللہ رب العالمین نے یہ دنیا دار العمل کے لیے دار الامتحان بنا کر ہمیں اس میں بھیجا ہے. اور یہ دار العمل اور دار الامتحان، اس میں میں نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی کا آخری لمحہ تک گزارنا ہے. لا تموتن الا وانتم مسلمون. عبادت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ چند پوجا پاٹ کی جو مراسم دنیا کے دیگر مذاہب میں پائی جاتی ہیں وہ کر لیں. ہندو جناب صاحب ایک مذہب ہمارے یہ بر صغیر میں پایا جاتا ہے، چند رسم و رواجوں اور چند جو ہے وہ تہواروں کا مجموعہ ہے. عیسائیت میں آپ چلے جائیں، بس جی اتوار کے اتوار آپ گرجا چلے جائیں، یہود میں چلے جائیں، اور ہفتے کے ہفتے آپ جو ہے وہ چند عبادات، چند رسومات کر لیں، باقی پھر چھٹی ہے، جس طرح مرضی زندگی گزاریں. اسلام میں عبادت کا یہ تصور نہیں ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم نے اسلام میں پورے کے پورے آنا ہے. اسلام میں عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بڑا جامع مفہوم ہے. اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج اور زکوٰۃ بھی ہے، اس میں صدقہ اور خیرات بھی ہے، اس میں آپ کی جو معاملات ہیں، کاروبار ہے، لین دین ہے، تجارت ہے، یہ بھی عبادت ہے. اس میں آپ کی جو گھریلو زندگی ہے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ،
اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ بھی عبادت ہے۔ مسلمان کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ اسلام اس عبادت کا تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس میں یہ بھی عبادت ہے کہ آپ کسی سے ملیں، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تو مسکرا کے ملنا، خندہ پیشادی سے ملنا، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کسی سے کوئی معاملہ کریں، لین دین کریں، تو امانت و دیانت کے ساتھ، سچ کو شعار بنا کر، جھوٹ سے بچتے ہوئے، ملاوٹ اور دھوکے سے بچتے ہوئے آپ نے معاملہ کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ مسلمان کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی وقت اللہ کی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اکثر میں یہ واقعہ سناتا ہوں، ایک آدمی بھاگا بھاگا آ رہا ہے، کبھی دائیں جانب جا رہا ہے، کبھی بائیں جانب جا رہا ہے، اور دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کے، اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، سٹرگل کر رہا ہے۔ صحابہ نے اس کی یہ دوڑ دھوپ دیکھی، اس کی یہ کوشش دیکھی، تو ایک نے ایک بات کر دی، لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش کہ اس کی یہ جو کوشش ہے، اس کی یہ دوڑ دھوپ ہے، یہ اللہ کے راستے کے لیے ہوتی، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہوتی، دعوت دین کے لیے ہوتی، یا کسی اور دینی پرپس مقصد کے لیے ہوتی، تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی اپنے ایک صحابی کے منہ سے، تو فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے اہل و عیال کو رزق حلال مہیا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر یہ شخص اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے، بھیک سے بچانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے سے بچانے کے لیے یہ کوشش اور محنت کر رہا ہے، تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی مومن کی زندگی کا ہر کام فی سبیل اللہ ہے۔ ان نومہ ونبھہ اجر کلہ، ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا سونا، مومن کا جاگنا، مومن کا ہر عمل اس کے لیے کیا ہے؟ اجر کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے۔ بلکہ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو تم اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہو، یہ بھی اجر ہے، اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی اجر ہے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول اس میں کیسے اجر ہے، اس میں کیسے ثواب ہے؟ ہم تو اپنی ایک خواہش پوری کر رہے ہیں، یہ ایک فطری تقاضا ہے، اس کی تکمیل ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے کیسے اجر بن گیا، یہ ہمارے لیے کیسے ثواب بن گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی کام اگر تم کسی ناجائز جگہ پر کرتے، اگر زنا کرتے، اگر بدکاری کرتے، لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، اگر کسی حرام کام کا ارتکاب کرتے تو گناہ ہونا تھا۔ زنا، بدکاری کتنا بڑا گناہ ہے، اسلام نے اس کی سزا مقرر کی ہے۔ اگر غیر شادی شدہ انسان یہ جرم کر لے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اور اگر شادی شدہ انسان یہ گناہ کر لے تو اس کی سزا رجم ہے، سزائے موت ہے، اسے سنسار کیا جائے۔ فرمایا اگر یہ حرام جگہ پر ہوتا تو کتنا بڑا بوجھ تھا، تو یہ حلال اور جائز جگہ پر ہے، تو پھر اجر کیوں نہیں ہے، پھر ثواب کیوں نہیں ہے؟ تو اسلام میں عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بڑا جامع ہے، اور ایک مومن کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے، ایک مسلم کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ اس کی توجہ، اس کا دھیان اور اس کا یقین ہر وقت اپنے اللہ کے اوپر ہو۔ میرا اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے، میرا ہر عمل، میرا ہر ایکشن میرے اللہ کے سامنے ہے، وہ میری شہرت سے زیادہ میرے قریب ہے، وہ مجھے نوٹ کر رہا ہے، اس نے کرامن کاتبین بٹھا رکھے ہیں، میرے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میں کوئی بات کروں گا وہ لکھ لی جائے گی، میں کوئی عمل کروں گا وہ ریکارڈ ہو جائے گا، اور میرا یہ پورا اعمال نامہ، یہ سارے کا سارا رجسٹر پھر اللہ رب العالمین قیامت کے دن میرے سامنے کھول دیں گے۔ اقرا کتابک، اور کیا کہا جائے گا؟ پڑھ بھئی اپنا اعمال نامہ خود پڑھ۔ کفا بنفسک اليوم علیک شہیدا، آج تو خود اپنے نفس کے خلاف گواہی دینے کے لیے کافی، کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بندہ وہاں کہے گا نہیں اللہ یہ گواہ کہاں ہے، یہ گواہی، یہ فرشتوں نے بات لکھ دی، میں نہیں مانتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے
جو فرشتوں کے لکھے ہوئے پر اعتراض کر دیں گے کہ اللہ یہ تیرے فرشتوں نے لکھ دیا، یہ غلط لکھ دیا، یہ جھوٹ لکھ دیا، میں نہیں مانتا، مجھے تو کوئی ایسا گواہ لے کے آ جس کو میں بھی مانتا ہوں، جس پر مجھے یقین ہو، وہ گواہ اللہ میرے سامنے لا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے یہ تیری نافرمانی کی ہے۔ اللہ کہیں گے اچھا۔ اللہ رب العالمین سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، نختم علی افواہہم، پھر منہوں پر مہر لگ جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، پھر کون بولے گا؟ پھر ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، پھر کون بولے گا؟ پھر یہ ٹانگیں یہ گواہی دیں گی، پھر یہ آنکھیں گواہی دیں گی، پھر یہ کان بولیں گے، پھر یہ ناک بولے گا، جسم کا ایک ایک عضو بولے گا، اور انسان کا منہ بند ہوگا، اور انسان بے بسی کے عالم میں اپنے ہی اعضاء کو اپنے ہی خلاف گواہی دیتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین اس کا منہ کھول دیں گے، اور پھر وہ اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے کیا کہے گا؟ بعدا لکن سحقا لکن، اور تمہارے لیے دوری ہو، تمہارے لیے ہلاکت ہو، میں تمہیں ہی آگ سے بچانے کے لیے تو یہ سارا ڈرامہ کر رہا تھا، سارا کچھ کر رہا تھا، اور تم ہی میرے خلاف بول پڑے۔ وہ آگے سے جواب کیا دیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو اس اللہ نے بلایا ہے جس نے ہر چیز کو بلایا ہے۔ جو اللہ آپ کو یہ بولنے والی زبان عطا کر سکتا ہے، وہ آپ کی انگلیوں کو بھی دے سکتا ہے، وہ آپ کے پاؤں کو بھی دے سکتا ہے، وہ آپ کی ٹانگوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، وہ آپ کے کانوں کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ مت سمجھیں یہ میرے کان ہے جو میں مرضی چاہے سنوں، یہ میری آنکھیں ہیں جو میں مرضی چاہے دیکھوں، یہ میرے ہاتھ ہے جو میں مرضی چاہے پکڑوں، میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کرتا پھروں، کسی کا میرے اوپر کوئی زور نہیں ہے۔ نہیں، یہ تیرا نہیں ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ خالق کائنات کی امانت ہے، یہ زندگی بھی اللہ کی امانت ہے، یہ تیرا وجود بھی اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ نے تجھے امانت اس لیے سونپی تھی، اللہ تجھے آزمانا چاہتا تھا۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اچھا، پھر آج ہم عمل کے اندر معیار کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ آپ نے عمل کے اندر معیار وہ رکھنا ہے جو معیار اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اور وہ معیار کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب عمل کی بنیاد عقیدہ توحید کے اوپر ہو، جب عمل خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے، جب عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق کیا جائے، اور جب عمل میں انسان کی یہ کیفیت ہو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، للہیت، تضرع، انابت اور احسان کی وہ کیفیت بندے کے دل میں پیدا ہو جائے کہ جب آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی تو پھر یہ ضرور کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں عمل کے اندر معیار لاتی ہیں، اور جب عمل میں معیار آتا ہے، آپ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر اللہ ایسے ایمان والوں سے کیا وعدہ کرتے ہیں؟ وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ دنیا میں غلبے، یہ ترقیاں، یہ عروج، یہ بلندیاں کن کو ملیں گی؟ تمہیں ہی ملیں گی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کے اس معیار پہ چلے گئے، اگر یقین کے اس معیار پہ چلے گئے جو معیار اللہ رب العالمین بندوں سے چاہتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے معیار سے گر جاتا ہے پھر ایسے انسان کی کوئی نہ دنیا میں وقت ہوتی ہے نہ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی حیثیت اور وقت ہوتی ہے۔ اس کو ذرا اس حدیث سے سمجھے، صحیح حدیث ہے، سنن نبی داؤد میں اور مسند احمد میں موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقبل کے حوالے سے ایک پیشین گوئی فرمائی، یوشکو، لوگوں ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا، ان تداع الامم علیکم، کہ دنیا کی قومیں، امتیں، دنیا کی کافر قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، جیسا کہ کھانے والے کھانے کے پیالے پہ گر پڑتے ہیں۔ بھوکے لوگ اور کھانے والے لوگ جب کھانا شروع ہوتا ہے تو چاروں طرف سے پیالے پہ ٹوٹتے ہیں، گرتے ہیں اور کھانے کی کوشش کرتے ہیں،
اس طرح دنیا کی کافر طاقتیں اور دنیا کی اللہ کی باغی طاقتیں، باغی قومیں ایسے تم پر ٹوٹ پڑیں گی. ایک وقت ایسا بھی آئے گا. اور یہ وہ دور تھا جب بدر اور احد کے میدان میں، جب خندق اور حنان کے میدان سرگرم ہو رہے تھے، جب فتح مکہ اور حدیبیہ کے میدان سج رہے تھے، جہاں ایک طرف 313 ہوتے تھے، 1000 کے لشکر جرار سے نہیں ڈرتے تھے اور اس کو شکست سے دوچار کر دیتے تھے، جہاں احد کے میدان میں شہادتیں تو ہو جاتی تھی لیکن مورال ڈاؤن نہیں ہوتا تھا، جہاں نبی علیہ السلام نے قریش مکہ کے 10,000 کے لشکر جرار کا صرف 3,000 صحابہ کے ساتھ غزوہ خندق میں بڑی جو ہے وہ جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور جہاں رومیوں کے لاکھوں کے لشکر کے سامنے غزوہ موتا کے اندر مسلمانوں کا صرف 3,000 کا لشکر 14 صحابہ کی شہادت اور پھر کامیابی کے ساتھ واپس لوٹتا ہے. وہ ان لوگوں نے تو یہ منظر دیکھے تھے، اور جب نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ سننے کو ملا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر کھانے کے لیے ٹوٹ پڑیں گی، تمہیں تباہ و برباد کرنے کے درپے ہو جائیں گی، تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ فقال قائل منہم، صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا او من قلت نحن یومئذ، کیا ان دنوں ہم تعداد میں کو بہت کم ہو جائیں گے، ہماری تعداد جو ہے وہ بہت تھوڑی ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں تعداد معنی نہیں رکھتی. وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ ہے. ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جالوت، تو وقت کے نبی نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیا، تو بنی اسرائیل جہاد سے جی چرانے والی قوم، انہوں نے کہا جی جہاد تو ہم کریں گے، ہمارا کوئی کمانڈر مقرر کیجئے، ہمارا کوئی سردار مقرر کیجئے جو جنگی آلات سے لیس بھی ہو، جو جنگ کے جو ہے دو پیچ بھی جانتا ہو، جو ہمیں کمانڈ کر سکے، ہمیں لیڈ کر سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نوجوان طالوت، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمانڈی دے دی، اس کو اللہ نے یہ بادشاہی دے دی. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنا کے بھیج دیا. انہوں نے اس پہ اعتراض کر دیا انا یکون له الملک علینا، ہاں وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ لم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو بہت زیادہ مال نہیں ہے، وہ تو کسی اونچے خاندان کا نہیں ہے. اللہ نے ان کے سارے اعتراض دور کیے اور ایک لشکر تیار ہوا، اور لشکر پھر جب جالوت کے مقابلے کے لیے نکلا تو وہ ہزاروں کی تعداد میں بہت بڑا لشکر تھا. اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہاری اب آزمائش کرے گا. راستے میں ایک نہر آتی ہے، نہر پڑتی ہے راستے کے اندر، اللہ نے امتحان لیا بھئی اس نہر سے کسی نے پانی نہیں پینا، میدان جہاد میں پہنچیں گے، مارکا لڑیں گے، فتح ہوگی تو پھر یہ کھانے پینے کا پروگرام ہوگا، اس سے پہلے کسی نے پانی نہیں پینا. یہ ایک آزمائش بن کی ان کے امتحان بن گیا. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، سارے پانی پہ ٹوٹ پڑے، بہت تھوڑے بچ گئے، بہت تھوڑے بچ گئے. اور صحیح بخاری کتاب المغازی میں حدیث آتی ہے، صحابی کہتے ہیں کہ طالوت کے ساتھیوں کی تعداد بھی وہی تھی جو تعداد بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، یعنی 313. یعنی ہزاروں کے لشکر میں صرف 313 بچے جو ڈٹے رہے، اپنے امتحان میں پورے اترے کہ انہوں نے پانی نہیں پیا. اور جب یہ 313 میدان میں اترے تو پھر اللہ کی نصرت آئی، اللہ کی مدد آئی. اللہ سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فہزموہم باذن اللہ. پھر حضرت طالوت اور ان کے ساتھیوں نے کفار کو شکست دی. وقتل داؤد جالوت، داؤد بھی اسی لشکر میں شامل تھے، انہوں نے جالوت بادشاہ کو قتل کیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اللہ نے بادشاہی بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی، فتح و نصرت بھی عطا کی. وکم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں کتنی زیادہ بڑی بڑی جماعتوں پہ اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں. لیکن وہ لوگ ایمان کے اس معیار پہ تھے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے تو دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاد ہو رہا ہے. روم وہ فتح ہوا، ایران فتح ہوا، انہی علاقوں میں سے ایک علاقہ مصر کا علاقہ تھا. اور صحابی رسول
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جب مسلمان ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، لوگ اسلام لائے ہیں، عمر بن عاص ایمان لائے ہیں۔ اور جب یہ مسلمان ہونے کے لیے آئے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کرنا چاہی، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن پھر ایک خیال ذہن میں آیا اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پوچھا عمر کیا بات ہے، اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، کیا ارادہ بدل گیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول نہیں، ارادہ تو نہیں بدلا، لیکن میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ آج سے پہلے میری ایک لمبی زندگی آپ کی مخالفت کرتے ہوئے، دین اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے گزری ہے، بدر میں، احد میں، دیگر جنگوں میں آپ کے خلاف آ کے لڑتا رہا ہوں، آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا ہوں اور مسلمانوں کے خلاف میں لڑتا رہا ہوں۔ اب اللہ نے مجھے ہدایت کی توفیق دی ہے، دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی ہے، تو میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے اللہ رب العالمین میری پہلی زندگی کا کوئی حساب نہ لیں، یا آپ مجھے ضمانت دیں، آپ گارنٹی دیں، دیتے ہیں اس بات کی ضمانت؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جب بندہ قبول کر لیتا ہے، سچے دل سے بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین یہدم ما کان قبلہ، پہلے والی ساری خطائیں معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہ بندے کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الہجرۃ یہدم ما کان قبلہ، دوسری بشارت اللہ کے نبی نے یہ دی کہ یہ ہجرت جو تم نے اب کی ہے اور مسلمان ہو کے مدینہ آ گئے ہو، تو ہجرت کی اس برکت سے بھی اللہ نے تمہاری زندگی کی ساری خطائیں، ساری غلطیاں وہ معاف فرما دی ہیں۔ یہ وہ عمر بن عاص ہیں، ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی فتح کے لیے بھیجا، تو مصر کی فتح کے لیے 4000 کا لشکر دیا ان کو، لیکن فتح میں کچھ تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، اور کچھ عرصہ گزر گیا، سال گزر گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں عمر سے، عمر کیا بات ہے، پہلے تو کسی فترہ میں اتنی دیر نہیں ہوئی، اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ 2 سوال کیے، عمر بتاؤ کیا آپ کے دل میں یا دنیا کے کسی، آپ کے لشکر کے کسی اور انسان کے دل میں دنیا کی محبت تو نہیں آ گئی، عہدے کا لالچ تو نہیں آ گیا، جا اور منصب کی محبت تو نہیں آ گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا؟ اور دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا تم سے اور تمہارے لشکریوں سے، تمہارے فوجیوں اور سپاہیوں سے اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہوگی، کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے یہ تمہیں سزا مل رہی ہے کہ تم گھروں سے دور محاصرے پہ ہو، لڑ رہے ہو، جانیں قربانیاں پیش کر رہے ہو، لیکن فتح نہیں مل رہی؟ تو عمر نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور مدد مانگی کہ ہمیں اور کمک چاہیے، مدینہ سے تازہ دم فوج ہمارے لیے بھیجیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، خط لکھا کہ میں 4000 کا ایک اور لشکر تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں، لیکن اس میں 4 بندے ایسے ہیں، 4 بندے ایسے ہیں کہ ان 4 میں سے ہر ایک 1000 کے اوپر بھاری ہے، ہر ایک 1000 کے اوپر بھاری ہے۔ وہ 4 بندے کون تھے؟ ان میں سے ایک حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں، اور یہ آپ کے ہمزلف بھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی بہن سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے شوہر ہیں، اور انہی کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر، اور یہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تمام غزوات کے اندر، جہاد کے اندر شرکت کی، اور بڑے زخم کھائے، اور بڑی جو ہے وہ بہادری کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، ان لکل نبی حواریًا، ہر نبی کا ایک خاص مددگار ہوتا ہے، وَإِنَّ حَوَارِيِّ الزُّبَيْرُ، اور میرے خاص مددگار کون ہیں؟ یہ میرے صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو زبیر کو میں بھیج رہا ہوں،
اور دوسرے جو صحابی بھیجے عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار کے ایک بڑے ہی قابل معلم، مربی، مجاہد، کامیاب تاجر. اور پھر تیسرے جو بھیجے وہ کون تھے؟ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھے کون ہیں؟ مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چار، یہ میں وہ لوگ بھیج رہا ہوں جن میں سے ایک 1000 پر بھاری ہے. اور جب یہ لشکر گیا تو چند ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی فتح عطا فرما دی. تو یہ کامیابیاں اللہ رب العالمین دیتا ہے، لیکن کیسے دیتا ہے؟ جب ایمان کا معیار انسان کا بہت اونچا ہو جائے. تو جب صحابہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی اور دنیا کی قومیں ہمارے خلاف ہو جائیں گی اور ہم ان کا آسان نوالا بن جائیں گے، ایسا کب ہوگا؟ او من قلۃ نحن یومئذ، کیا ان دنوں ہم تھوڑے ہوں گے؟ قال بل انتم کثیر، کہا نہیں تم بہت زیادہ ہوگے، تم بہت زیادہ ہوگے. آج مسلمان اگر اپنی تعداد کو تھوڑا جج کرے تو دنیا کی 8 ارب کی آبادی میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں. دنیا کی 8 ارب کی آبادی میں سے 2 ارب مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان آج مظلوم ہیں. آج مسلمانوں کا قبلہ اول وہ اسرائیل اور یہود کے پنجے میں ہے. آج جہاں بھی کہیں دنیا میں ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کا شکار کون بن رہے ہیں؟ امت مسلمہ بن رہی ہے. وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ، وجہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ غثاء السیل، کہ تمہارے اندر وہ جرت نہیں رہے گی، وہ دلیری نہیں رہے گی، تمہاری وہ حیثیت نہیں رہے گی، تمہارے ایمان کا وہ معیار نہیں رہے گا، تمہاری وہ قوت نہیں رہے گی. تم سیلابی پانی کے اوپر بہنے والے تنکوں کی مانند ہو جاؤ گے. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ نے دشمنوں کے سینوں میں تمہارا جو روب ڈالا تھا اللہ وہ نکال لیں گے. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری ڈال دیں گے. قِيلَ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ وہن کی بیماری یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دینے لگو گے اور موت سے بھاگنے لگو گے، موت کو ناپسند کرنے لگو گے. تو پھر تمہارے ایمان کا وہ معیار نہیں رہے گا، تمہارے اندر شہادت کی وہ تڑپ نہیں رہے گی، تمہارے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین والے وہ جذبات نہیں رہیں گے. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان کے مقام کو نہیں پا سکتے. اگر وہ ایک مٹھی بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے نا، اور تم بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر جاؤ تو پھر تم ان کی برابری نہیں کر سکتے. برابری کرنی ہے تو وہ اخلاص لاؤ، برابری کرنی ہے تو اتباع سنت کا وہ جذبہ لاؤ، برابری کرنی ہے تو وہ تقوی اور وہ للہیت اپنے اندر پیدا کرو. اور یہ اللہ کا وعدہ ہر مومن سے ہے، ہر مسلم سے ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے رزق حلال میں سے ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن خرچ کرنے کا پھر جذبہ وہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، تو پھر ایک کھجور کیا بن جاتی ہے؟ احد پہاڑ بن جاتی ہے. ایک کھجور کیا بن جاتی ہے؟ احد پہاڑ بن جاتی ہے. اور اگر یہ عمل ایمان سے خالی ہو، معیار سے خالی ہو، تو پھر بڑے بڑے پہاڑوں والے اعمال بھی کیا بن جاتے ہیں؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ فرماتے ہیں ہم غبار کی طرح اڑا کے رکھ دیں گے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن نسائی کے اندر آتی ہے کہ لوگ لے کے آئیں گے قیامت کے روز پہاڑوں جیسے بڑے بڑے عمل، لیکن وہ اعمال ان کی بنیاد تقوی کے اوپر نہیں ہے، للہیت کے اوپر نہیں ہے، خشیت کے اوپر نہیں ہے، اخلاص کے اوپر نہیں ہے، دکھلاوے کے اوپر ہے، ریاکاری کے اوپر ہے. اللہ رب العالمین ان پہاڑوں جیسے اعمال کو کیا کریں گے؟ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ غبار بنا دیں گے، غبار بنا کے ہوا میں اڑا دیں گے. کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کوئی وقت نہیں رہے گی اس عمل کی جو عمل معیار کے مطابق نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، یہ جو تم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، میں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، نمازی ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن ہر کسی کو اپنے اپنے معیار کے مطابق نماز کا اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے. کسی کو 10 میں سے 10 یعنی پورے کے پورے نمبر مل رہے ہیں،
اور پوری نماز کا پورا ثواب مل رہا ہے، کسی کا 1 کٹ رہا ہے، 9 مل رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی پھر اینڈ تک گئے، کسی کے 2 کٹ رہے ہیں 8 نمبر مل رہے ہیں، کسی کے 3 کٹ رہے ہیں 7 نمبر مل رہے ہیں، کسی کے 4 کٹ رہے ہیں 6 نمبر مل رہے ہیں. سدسہا، خمسہا، ربعہا، سدسہا، نصفہا. کیا وجہ ہے؟ عمل میں وہ معیار نہیں ہے. اپنے عمل میں معیار پیدا کریں. لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم مقدار کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں، ہم تعداد جمع کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ دنیا کے اندر بھی ہمارا یہی حال ہے، اور آخرت کے معاملات میں بھی ہمارا یہی حال ہے. اصل چیز جو اللہ کو مطلوب ہے وہ معیار مطلوب ہے، کہ اس معیار کا عمل اپنے اندر پیدا کر لو. پھر وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل، تھوڑے سے تھوڑا عمل. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ من توضا فاحسن وضوءا، وضو کرتا ہے تو اچھا وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، اسباغ کے ساتھ وضو کرتا ہے، اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ صرف 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے. لا يحدث فيهما نفسه. ان 2 رکعتوں کے اندر اسے دنیا کا کوئی خیال نہیں آتا، وہ جان بوجھ کر اپنے خیالات کو ادھر ادھر منتشر نہیں کرتا، اپنی پوری توجہ نماز کی طرف رکھتا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کی بخشش کے لیے 2 رکعتیں کافی، کیونکہ ان 2 رکعتوں کے اندر اس نے اپنے عمل کو وہ معیار دیا جو معیار اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے. تو آئیں اپنے اعمال کو معیار دیں، اور عبادت کا جو اسلامی تصور ہے وہ اپنے ذہنوں میں پیدا کریں، کہ صرف مسجد کی حد تک آ کر ہم مسلمان نہ ہو. ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر میں موجود ہیں، ہم اپنے دفتر میں موجود ہیں، ہم اپنے کھیتوں کھلیان میں موجود ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور مسلمان کے 24 گھنٹے اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، حتیٰ کہ اس کا آرام، یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، بشرطے کہ اسے اپنے جینے کا مقصد معلوم ہو جائے. وہ یہ سمجھ لے میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں، اور یہ دنیا کی مختصر سی زندگی اللہ رب العالمین نے یہ ہمیشہ کے لیے مجھے نہیں دینی. ایک دن آئے گا یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ کر و فر، یہ شان و شوکت، یہ میرے سارے دنیا کے شاہانہ طور طریقے یہ ختم ہو جائیں گے. من و مٹی تلے میں چلا جاؤں گا، قبر کی وحشت ہوگی، تنہائی ہوگی، اندھیرا ہوگا، میں ہوں گا، اور میری زندگی کے یہ اعمال ہوں گے. کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی عزیز، نہ شوہر کے ساتھ بیوی ہوگی، نہ بیوی کے ساتھ شوہر ہوگا، نہ ماں کے ساتھ اولاد ہوگی، نہ اولاد کے ساتھ ماں ہوگی. کوئی رشتہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی کسی کے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور پھر جب قیامت کا روز ہوگا، اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء، بھاگ رہے ہوں گے لوگ بھاگ رہے ہیں. اذا جاءت الصاخہ اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، جب وہ چیخنے والی چلانے والی، جب وہ بڑی مصیبت اور پریشانی، القاریہ وہ آئے گی، جب الحاقہ جب وہ آئے گی، جب وہ کھٹکھٹانے والی آئے گی، جب وہ ثابت ہونے والی آئے گی. اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہوگی. ان زلزلۃ الساعہ، جب وہ قیامت کا زلزلہ پہلا آئے گا نا جی، شیء عظیم. ترنا سے سکارا، لوگوں کی کیفیت بدل، ایسے لگے گا جیسے بندہ نا کوئی نشے میں ہو نا تو گرتا پڑتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں. وما ہم بسکارا، اللہ فرماتے نشہ کسی نے نہیں کیا ہوا. ولیکن عذاب اللہ شدید. وجہ کیا ہے؟ آج لوگوں کی عقلیں معاف ہو رہی ہیں، آج سود خور اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، آج حرام کھانے والے اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں. یتخبطہ الشیطان من المس، مجنوں بن کے، دیوانے بن کے. آج دنیا میں لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے کرنے والے اٹھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ زمینوں کے توق گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں. آج دنیا کے اندر لوگوں کے حق کھانے والے وہ اٹھ رہے ہیں، اور اللہ اکبر وہ آ رہے ہیں. اللہ اس نے میرا حق کھایا تھا، اللہ اس نے مجھے ناحق تھپڑ مارا تھا، اللہ اس نے میرے اوپر بہتان لگایا تھا، اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی. اور بندہ اپنی نیکیاں دیے جا رہا ہے، بندہ اپنی نمازیں دیے جا رہا ہے، اپنے روزے دیے جا رہا ہے، اپنے حج خیرات اور صدقے دیے جا رہا ہے، اور خود کنگلا بنتا جا رہا ہے، خود مفلس بنتا، پھر خالی ہاتھ ہوگا، پھر کچھ نہیں ہوگا پاس. کیونکہ وہاں درہم و دینار نہیں چلنے، وہاں اعمال پہ فیصلہ ہونا ہے.
اور آپ کے اعمال جب دنیا کے لوگ لے گئے تو پھر آپ تو خالی ہاتھ ہو گئے۔ آج یہ دنیا دار العمل ہے، اس میں آپ اپنے عمل کے اندر وہ معیار پیدا کریں جو معیار اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت سمجھ کر گزاریں، اس کو اللہ کی اس وجود کو، اس دنیا کی 60-70 سالہ زندگی کو اللہ کی امانت سمجھیں، اور ہر وقت اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار کریں۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کریں، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار کریں۔ رات کو جب سوئیں ساری دعائیں سارے اذکار پڑھ کے سوئیں، اللہ سے اپنا معاملہ درست کر کے سوئیں، اور اللہ کے بندوں کو معاف کر کے سوئیں، اور اگر کسی کی حق تلفی کی ہے اس کا حق ادا کر کے سوئیں، کسی کے دل میں بغض، نفرت، کینہ، حسد پالا ہے اسے نکال کے سوئیں، پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب ہو یا نہ نصیب ہو۔ اللہم بسمک اموت واحیا، یہی پڑھ کے سوتے ہیں نا، قبر کی وحشت اور تاریکی کو یاد کر کے سوئیں، ایسے زندگی گزاریں اس عمل کے ساتھ، اس معیار کے ساتھ، تو پھر انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی مطمئن گزرے گی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پڑھی، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر بندے نے محسوس کرنا ہو کہ میری قبر کی زندگی کیسی ہوگی، قبر سوچتے ہی بندے کو ایک خوف سا ذہن پہ چھا جاتا ہے، میں اکیلا ہوں گا، میں تنہا ہوں گا، گھبراہٹ ہوگی، وحشت ہوگی، حبس ہوگا، اندھیرا ہوگا، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست پاس نہیں ہے، اور برزخ کی زندگی پتہ نہیں کتنی طویل لمبی اللہ نے کب قیامت لانی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، تو وہاں میری زندگی گھٹن والی، وحشت والی وہ زندگی میری کیسی گزرے گی؟ تو انہوں نے کہا، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ آپ اپنی دنیا والی زندگی کو ذرا دیکھ لیں کہ آپ دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں، آپ کا اپنے رب کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، آپ کا رب کے بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، آپ کو نیکی کر کے راحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، آپ گناہ سے پریشان ہوتے ہیں، آپ جو ہے وہ زندگی میں اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، خوش ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ناشکری والے کلمات یا ناشکری والی زندگی تو نہیں گزار رہے آپ؟ اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ آپ کی قبر بھی اچھی ہوگی۔ اور اگر آپ کی زندگی زاری گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے، آپ نہ اللہ کی مخلوق سے راضی ہیں، نہ اللہ سے راضی ہیں، نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی وہ قبر والی زندگی بھی گھٹن والی، سختی والی اور وحشت والی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہماری یہ دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری برزخ والی زندگی، قبر والی زندگی اللہ اس کو بھی روشن و منور کر دے۔ ہمارے جو عزیز و قارب دوست احباب، والدین، بہن بھائی دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی آخرت، ان کی برزخ، ان کی قبر، اللہ ان کو بھی روشنیوں والی برزخ والی زندگی عطا فرما دے۔ علماء چلے گئے، بہت بڑے عالم دین مفتی مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ، ابھی ہفتے کے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کتنا بڑا جنازہ، یہ جنازے اس بات کی گواہی دیتے ہیں انسان زندگی کیسی گزارتا ہے، کن لوگوں نے جنازہ پڑھا، پڑھانے والے کون تھے، آنے والے کون تھے، انہوں نے زندگی کس عمل کے اندر گزاری، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی انہوں نے گزاری۔ تو زندگی اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ جب آپ دنیا سے جائیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فما بکت علیہم السماء والارض، جب یہ اللہ کے باغی ظالم اور نافرمان دنیا سے جاتے ہیں، نہ ان پر آسمان روتا ہے نہ ان پر زمین روتی ہے، اور جب اللہ والے جاتے ہیں تو آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔